الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے بعد وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاضرین و ناظرین، آپ نے دلائل اور اشعار سے بھرپور بیانات سنے، لیکن میرا ایسے بیان کا کوئی ارادہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے ایمان بالرسالت کے عقائد میں سے ایک بڑا اہم عقیدہ رکھنا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یاد رکھیے، چاہے اعمال کریں، پوری زندگی محفلوں میں بیٹھے رہیں، لیکن جب تک ایمان بالرسالت کے عقائد میں سے یہ عقیدہ ہمارے زندگی کے اندر شامل نہیں ہوگا، یہ اعمال منہ پہ مارے. وہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور دیگر انبیاء کی ذات اقدس کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ادب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنا. اور یاد رکھیے، آج جو باطن پرستوں کی طرف سے خاکوں کی شکل میں معاذ اللہ حضور کی گستاخیاں جاری ہیں، تحذیر الناس اور صراط مستقیم جیسی کتابیں، اب یاد رکھیے، جب ایسی کتابوں کے اندر لوگ پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے آقا علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ایسا انداز اپنایا جیسا اپنے بھائی کے بارے میں اپنایا جاتا ہے، تو لوگ خاکے شائع کریں گے. لہٰذا ہمیں اس مسئلے کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں گفتگو کرتے وقت سوچ کے سمجھ کے، شان رسالت کے تقدس کو سمجھ کے، شان رسالت کی رفعتوں کو سمجھ کے گفتگو کرنی ہوگی، اور اپنے حواس پہ ایک روب طاری کر کے گفتگو کرنی ہوگی کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس مسئلے کو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے رعایت حاصل کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں. اس صحابہ اکرام اس لفظ کا استعمال صحیح معنی میں کیا کرتے تھے، لیکن دوسری زبان عبرانی کے اندر اسی لفظ کو نازیبا الفاظ کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا، تو اللہ کریم نے اس لفظ کا استعمال صحابہ پہ حرام کر دیا. اب دیکھو، ایسا لفظ جس کا استعمال صحابہ صحیح نیت سے کیا کرتے تھے کہ شان رسالت کا تقاضا یہ ہے، اگر کوئی ایسا لفظ ہو وہ شان رسالت کے لائق نہ ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم اگرچہ نیت ٹھیک سے بولتے ہو، تم اگرچہ بے ادبی کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن چونکہ اس کے اندر موجود ہے، چونکہ اس کے اندر رعایت موجود ہے، تو لہٰذا اللہ کریم ایسا لفظ ایمان والوں پہ بھی بولنا حرام قرار دے دیتا ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رائنا کو اگر باب مفاعلہ سے لیا جائے، مثال کے طور پر مصافحہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک دوسرا بندہ ہاتھ نہ ملائے. جب دو بندے ہاتھ آپس میں ملائیں گے اس وقت مصافحہ ہوگا. بالکل اسی طرح اگر اس سے باب مفاعلہ سے لیا جائے تو یہاں پہ مساوات کے معنی بنتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے: حضور آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم آپ کی رعایت کرتے ہیں. اگرچہ صحابہ تو ایسا نہیں سوچتے تھے، لیکن ایک گنجائش پیدا ہو رہی تھی. اللہ نے اس گنجائش کو ختم کیا کہ کہیں ایسا تصور نہ پیدا ہو جائے کہ کسی صدی میں لوگ کہیں حضور ہم جیسے، ہم حضور جیسے، اور تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، ذرا بتانا. وہ اللہ نے اس تصور کو بند کرنے کے لیے رائنا کا استعمال متروک کر دے دیا. اب صحابہ اکرام کا انداز دیکھیے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش کی طرف سے سفیر بن کے آئے تو حضور علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کو بیٹھے دیکھا، تو جن باتوں سے حضرت عروہ بن مسعود زیادہ متاثر ہوئے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے: اذا تکلم خفضوا اصواتهم، کہ جب حضور علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ بولتے تھے، تو صحابہ اس بات کا نہایت ہی خیال کرتے تھے کہ کہیں ہماری آواز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے برابر بھی نہ ہو جائے. آواز پست رہنی چاہیے، برابر نہیں ہونی چاہیے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا نہیں بلکہ یہ تابعین کا بھی یہی نصاب ہے، تبع تابعین کا بھی یہی نصاب ہے، اور آج تک ایمان والوں کا یہی نصاب ہے. اب ذرا توجہ کیجئے، صحابہ اکرام سے حضور نے ایک سوال پوچھا. ذرا صحابہ کا ادب دیکھیے. وہ سوال ایسا تھا جس کا جواب تمام صحابہ کو آتا تھا، جس کا جواب تمام صحابہ کو آتا تھا.
لیکن نہ ہی ان میں سے کسی صحابی نے یہ کہا کہ حضور، نہ ہی کسی نے بولا اور نہ ہی کسی نے یہ سوچا کہ حضور آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں معاذ اللہ، اور نہ ہی کسی صحابی نے کہا کہ حضور اس کا یہ جواب ہے۔ جواب آتا ہے پھر بھی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ ذرا سوال سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں قال فخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم النحر، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے یوم نحر کے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے سوال کیا اتذرون ای یوم ھذا، اے میرے صحابہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کو پتہ ہے کہ آج یوم نحر کا دن ہے، آج یوم نحر کا دن ہے، لیکن وہ آج کے لوگوں کی طرح نہیں تھے، وہ صحابہ اکرام تھے، اگرچہ پتہ تھا جواب دے سکتے تھے، لیکن صحابہ نے فرمایا، صحابہ اس میں ایک لذت محسوس کر رہے تھے، بتا رہے تھے یا رسول اللہ اگرچہ ہمیں پتہ ہے یوم نحر کا دن ہے، ہمیں پتہ ہے آج 10 ذو الحجہ کا دن ہے، لیکن حضور ہمارے علم کی کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ رسالت آپ کے سامنے جواب دے سکیں۔ اب ذرا سوچو حضور کی شانوں کو، آج جو چاہتا ہے منبر پہ بیٹھ کے رسالت آپ کی شان پہ تبصرے کرتا ہے، اور تو کون ہوتا ہے حضور کی ذات کے بارے میں تبصرے کرنے والا؟ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، گم کردہ می آید، گم کردہ می آید جنید و با یزید جا۔ لوگ تو اس دربار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ جا کے ہمیں اپنی سانسیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں سانس بھی بلند طریقے سے بلند نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کا ادب ہے، یہ صحابہ کا ادب ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ حضور نے سوال کیا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ پھر حضور نے دوسرا سوال کیا اتدرون ای بلد ھذا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ تو سارے صحابہ کو پتہ ہے یہ مکہ شریف ہے، لیکن ان میں ہمسری کا جذبہ ہوتا، برابری کا جذبہ ہوتا تو بولتے حضور یہ مکہ ہے، لیکن نہیں، اس طرح کوئی نہیں بولا، سب جگہ سے یہی جواب آیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا اتذرون ای شہر ھذا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب تمام کو پتہ ہے کہ حج جو ہے وہ ذو الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی آج کا بے صبرہ امتی ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کہہ جاتا کہ معاذ اللہ حضور کو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ تھے جن کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر ایمان بھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم۔ اور کچھ مقامات وہ بھی آئے کہ جہاں پہ حضور سے سوال کیا گیا حضور خاموش ہو گئے۔ ایک اس مقام پہ ایک آج کے کند ذہن امتی کا تبصرہ، ایک صحابہ کا تبصرہ، ذرا توجہ کیجئے گا مختصر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی جانے کے بعد اپنی امت پہ 2 چیزوں کا خوف ہے، دنیا میں ڈوب جانے کا، دنیا کی زیب و زینت میں ڈوب جانے کا، مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ کیا خیر سے بھی شر برآمد ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابی کا سوال تھا کہ حضور اگر مال زیادہ آ جائے کیا اس میں بھی برائی آ سکتی ہے؟ اب حضور علیہ السلام سکت النبی، حضور خاموش ہو گئے۔ اب ایک یہاں پہ آج کے کند ذہن امتی کا تبصرہ اور ایک صحابہ کا تبصرہ۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا حضور کا شاید ہمارے آقا کا علم تھوڑا ہے، شاید ہمارے آقا کو علم تھوڑا عطا کیا گیا ہے۔ آج ممبروں پہ بیٹھ کے کہنے والے، وہ ممبروں پہ بیٹھ کے اسپیشل یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نبی کے علم کے ترانے تم پڑھتے ہو ان سے سوال کیا گیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں ہماری بات نہ کرو، صحابہ کے قدموں میں جاؤ جنہوں نے نبوت کے چمکتے چاند سے چاندنی حاصل کی ہے، ان صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور خاموش ہوتے تو صحابہ حضور کی خاموشی سے کیا معنی لیا کرتے؟ صحابہ نے یہ نہ فرمایا ہمارے آقا کا علم تھوڑا ہے، بلکہ صحابہ نے اس آدمی جس نے سوال کیا اس سے جگڑنا شروع ہو گئے۔ قیل لہ ما شانک تکلم النبی او یکلمک، صحابہ نے فرمایا تجھے سوال کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، حضور تجھ سے ناراض ہیں، تیرے سوال میں کوئی کمی ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ تیرے سوال میں کمی ہے، ہمارے آقا کے جواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور آخر میں یہی کہ جس نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کرتے وقت ادب کے دائرے میں رہ کے بات کی، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ ذرا توجہ، صرف آخری بات قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر جب آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے کہا یا موسیٰ امان تلقیا و امان نکون نحن الملکین۔ اس کی تفسیر میں امام رازی نے صوفیاء کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر جنہوں نے کلمہ پڑھا، کیوں کلمہ پڑھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے شان رسالت کا تھوڑا سا ادب کیا،
شان رسالت کا تھوڑا سا ادب کیا، لحاظ کیا کہ حضور آپ پہلے ڈال لیں، آپ پہلے باری لے لیں یا ہم. تو اس ادب کو اللہ نے ملوز خاطر رکھا. ان کے اس تھوڑے سے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں سے اندھیروں کو نکال کے ایمان کی روشنی میں تبدیل کر دیا. آئیے یہی پیغام ہے میلاد کا، اپنے دلوں کو ادب مصطفیٰ کا گہوارہ بنا لو، وگرنہ ساری زندگی عمل کرو، ساری زندگی تبلیغیں کرو، بستر اٹھا کے مسجدوں میں جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہوگا. ادب مصطفیٰ کی شمع کو دل میں جلاؤ، خدا کی عزت کی قسم پتہ نہیں چلے گا کہ کس لمحے اللہ نے دل کو ایمان کا گہوارہ بنا دیا. وما علینا الا البلاغ.